بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں؟ کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بے جا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چکیں گے، سوائے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اس لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھین نہ جائیں۔ آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، کن ذہن بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بے جا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو مقدر کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کی فضول برائیوں سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا، اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہوں کو بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور